معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 23 سورہ صافات آیت نمبر 144 سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، پھر ہم نے ڈال دیا انہیں کھلے میدان میں اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ان کی حفاظت کے لیے ہم نے اگا دی ان پر کدوؤں کی بیل، اور ہم نے بھیجا تھا انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، پس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں لطف اندوز ہونے دیا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ لِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ، ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں کچھ وقت تک۔ ذرا پوچھئے ان نادانوں سے، کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ آیا جب ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا تو کیا وہ موجود تھے؟ الا انہم ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون۔ غور سے سنو، وہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بچے جنے، اور وہ بلا شبہ جھوٹ بکتے ہیں۔ کیا اس نے پسند کی ہیں اپنے لیے بیٹیاں بیٹوں کو چھوڑ کر؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیا تم غور و فکر نہیں کیا کرتے؟ ام لکم سلطان مبین فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی وہ دستاویز پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی دستاویز پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور ٹھہرا دیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ، حالانکہ جن خود جانتے ہیں کہ انہیں پکڑ کر پیش کیا جائے گا۔ پاک ہے اللہ ان لغویات سے جو یہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے ایسی ہرزہ سرائی نہیں کرتے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالُ الْجَحِيمِ۔ پس تم اور جن جھوٹے خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو، تم سب مل کر اللہ کے خلاف کسی کو نہیں بہکا سکتے مگر اسے
جو تاپنے والا ہے بھڑکتی آگ کو۔ وما منا الا لہ مقام معلوم وإنا لنحن الصافون۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کے لیے مقام متعین ہے، اور ہم پرے باندھے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ ہم پرے باندھے مقام نیاز میں کھڑے ہیں، اور بے شک ہم اس کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ اور وہ بعثت نبوی سے پہلے کہا کرتے تھے، اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی پہلے لوگوں کی طرف سے تو ہم اللہ کے مخلص بندے بن جاتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ پس جب نصیحت آئی تو اسے ماننے سے انکار کر دیا، وہ عنقریب اپنے انجام جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ جو رسول ہیں پہلے ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوا کرتا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِینٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ پس آپ رخ انور پھیر لیجئے ان سے تھوڑی دیر، اور ملاحظہ فرماتے رہیے ان کے حالات کو، وہ خود بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ کیا وہ ہمارے عذاب کے اترنے کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ پس جب وہ اترے گا ان کے آنگن میں تو وہ صبح بڑی خوفناک ہوگی جنہیں ڈرایا جاتا تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِینٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ اور رخ انور پھیر لیجئے ان سے تھوڑی دیر کے لیے، اور قدرت الہی کا تماشا دیکھتے رہیے، وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان ناسزا باتوں سے جو وہ کیا کرتے ہیں، اور سلامتی ہو سب رسولوں پر، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پر صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ صافات پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ صاد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد قسم ہے قرآن سراپا نصیحت کی۔ صاد
قسم ہے قرآن سراپا نصیحت کی، دعوت محمدی حق ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، لیکن یہ کفار تکبر اور مخالفت میں اندھے ہو گئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، پس وہ فریاد کرنے لگے اور نہیں تھا یہ وقت بچ نکلنے کا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، وہ اس پر حیران تھے کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان میں سے، اور کفار کہنے لگے کہ یہ شخص ساحر ہے، کذاب ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا بنا دیا ہے اس نے بہت سے خداؤں کی جگہ ایک خدا، بے شک یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَیْءٌ یُرَادُ، اور تیزی سے چل دیے قوم کے سردار رسول کے پاس سے، اور قوم سے کہا یہاں سے نکلو اور جمے رہو اپنے بتوں پر، بے شک اس میں اس کا کوئی ذاتی مدعا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، اور ہم نے تو ایسی بات آخری ملت نصرانیت میں بھی نہیں سنی، یہ بالکل من گھڑت مذہب ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، کیا نازل کیا گیا ہے اس پر الذکر قرآن ہمارے درمیان میں سے، بلکہ یہ کفار شک میں مبتلا ہیں میرے ذکر کے متعلق، بلکہ انہوں نے ابھی نہیں چکھا میرے عذاب کا مزہ۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے قبضے میں ہیں خزانے آپ کے رب کی رحمت کے، جو عزت دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، کیا ان کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پس چاہیے کہ چڑھ جائیں آسمان پر اس کی راہوں سے۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، در حقیقت کفار کے لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب، کفار کے لشکروں میں سے یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے جسے وہاں بدر میں شکست دے دی جائے گی۔ جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخوں والے فرعون نے، اور سمود قوم لوط اور اصحاب الایکہ نے۔ یہی وہ گروہ ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے
ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر لازم ہو گیا میرا عذاب۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور نہیں انتظار کر رہے ہیں یہ کفار مکہ مگر ایک کڑک کی جس کے بعد کوئی مہلت نہ ہوگی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور مذاقاً کہتے ہیں اے ہمارے رب جلدی دے دے ہمارے حصے کا عذاب یوم حساب سے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الأید انہ اواب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو ان کی نامعقول باتوں پر، اور یاد فرماؤ ہمارے بندے داؤد کو جو بڑا طاقتور تھا اور ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورا کل لہ اواب، ہم نے فرما بردار بنا دیا تھا پہاڑوں کو، وہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے عشاء اور اشراق کے وقت، اور پرندوں کو بھی وہ بھی تسبیح کے وقت جمع ہو جاتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے۔ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے مستحکم کر دیا ان کی حکومت کو، اور ہم نے بخشی انہیں دانائی اور فیصلہ کن بات کرنے کا ملکہ۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ۔ اور کیا آئی ہے آپ کے پاس اطلاع فریقین نے مقدمہ کی جب انہوں نے دیوار پھاندی عبادت گاہ کی، اور جب اچانک داخل ہوئے داؤد پر، پس آپ کچھ گھبرا گئے ان سے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو مقدمے کے دو فریق ہیں، زیادتی کی ہے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر، آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما دیں، آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیے اور بے انصافی نہ کیجیے، اور کھائیے اور دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ۔ سورۃ نزع۔ ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدۃ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب۔ سورۃ نزع یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کی 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور سختی کرتا ہے میرے ساتھ گفتگو میں۔
قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ آپ نے فرمایا بے شک اس نے ظلم کیا ہے تم پر یہ مطالبہ کر کے کہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا دے، اور اکثر حصہ دار زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر سوائے ان حصے داروں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اور فوراً خیال آ گیا داؤد کو کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، سو وہ معافی مانگنے لگ گئے اپنے رب سے اور گر پڑے رکوع میں۔ یہ آیت نمبر 24 ہے۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ یہاں پر آیت سجدہ ہے، تو یہاں پر آیت سجدہ ہے، جو بھی تلاوت کرے یا جو سنے تو اس جگہ آیت پڑھنے پر یا سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر سجدہ کرنا لازم ہے، ہم سب کو سجدہ کرنا چاہیے، چاہے اسی وقت کریں یا بعد میں کسی وقت کر لیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ اور دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے، پس ہم نے بخش دی ان کی یہ تفسیر، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب ہے اور خوبصورت انجام۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے مقرر کیا ہے آپ کو اپنا نائب زمین میں، پس فیصلہ کیا کرو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور نہ پیروی کیا کرو ہوائے نفس کی، وہ بہکا دے گی تمہیں راہ خدا سے۔ بے شک جو لوگ بھٹک جاتے ہیں راہ خدا سے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھلا دیا تھا یوم حساب کو۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ، یہ تو کفار کا گمان ہے، پس بربادی ہے کفار کے لیے آگ کے عذاب سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ کیا ہم بنا دیں گے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان لوگوں کی مانند
جو فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، یا ہم بنا دیں گے پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف، بڑی بابرکت، تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیتوں میں اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل مند۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے عطا فرمایا داؤد کو سلیمان جیسا فرزند، بڑی خوبیوں والا بندہ، بہت رجوع کرنے والا۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ۔ جب پیش کیے گئے آپ پر سہ پہر کو 3 پاؤں پر کھڑے ہونے والے تیز رفتار گھوڑے، تو آپ نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی، مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ چھپ گئے پردے کے پیچھے۔ ردوها علی فتفقا مسحا بالسوق والاعناق، حکم دیا واپس لاؤ انہیں میرے پاس، تو ہاتھ پھیرنے لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے فتنے میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ان کے تخت پر ایک بے جان جسم۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے، عرض کی میرے رب مجھے معاف فرما دے اور عطا فرما مجھے ایسی حکومت جو کسی کو میسر نہ ہو میرے بعد، بے شک تو ہی بے انداز عطا کرنے والا ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ پس ہم نے ہوا کو آپ کا فرما بردار بنا دیا، چلتی تھی آپ کے حسب حکم آرام سے جدھر آپ چاہتے، اور سب دیو بھی ماتحت کر دیے، کوئی معمار، کوئی غوطہ خور، اور ان کے علاوہ جو سرکش تھے باندھ دیے گئے زنجیروں میں۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، چاہے کسی کو بخش کر احسان کر، چاہے اپنے پاس رکھ۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، تم سے کوئی باز پس نہ ہوگی، اور بے شک انہیں ہمارے ہاں بڑا قرب حاصل ہے اور خوبصورت انجام۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔
اور یاد فرمائیے ہمارے بندے ایوب کو، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، الہی پہنچائی ہے مجھے شیطان نے بہت تکلیف اور دکھ، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے عطا فرمایا انہیں ان کا اہل و عیال اور ان کی مانند، اور ان کے ساتھ بطور رحمت اپنی جناب سے اور بطور نصیحت اہل عقل کے لیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور حکم ملا پکڑ لو اپنے ہاتھ سے تنکوں کا ایک مٹھا اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے پایا انہیں صبر کرنے والا، بڑا خوبیوں والا بندہ، ہر وقت ہماری طرف متوجہ رہتا تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور یاد فرماؤ ہمارے مقبول بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو، بڑی قوتوں والے اور روشن دل والے تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، ہم نے مختص کیا تھا انہیں ایک خاص چیز، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ حضرات ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہت بہترین لوگ ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد فرمائیے اسماعیل، یسع اور ذو الکفل کو، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ، یہ نصیحت ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہت عمدہ ٹھکانہ ہے، سدا بہار باغات کھلے ہوں گے ان کے لیے سب دروازے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان میں طلب فرماتے ہوں گے وہاں طرح طرح کے پھل اور مشروبات۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے ساتھ نیچی نگاہوں والی عمر، جمال و کمال میں ہم مثل حوریں۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، حوریں ہوں گی، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ روز حساب تمہیں ملے گا، بے شک یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 23 سورہ صاد،
آیت نمبر 55 تک آج تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آئندہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے بچائے، دولت عطا فرمائے، غربت و افلاس سے بچائے، نیک اور صالح عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی اللہ رب العالمین بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کے والدین کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، تمام اعزاء و اقرباء مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جو مسلمان حیات ہیں ہم سب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، عزت کی زندگی عزت کی موت نصیب فرمائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، بعد مرنے پر قبر میں آقا کی پہچان نصیب فرمائے، کل قیامت میں آقا کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔